السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آر این ایل ریسرچ نیویگیٹر لیبارٹری۔ یہ ویڈیو لیب فاؤنڈیشن کی لاسٹ ویڈیو ہے۔ اٹس جسٹ این اوور ویو آف آور 4 ویڈیوز۔ ویسے تو ابھی بایو سیفٹی اینڈ رسک مینجمنٹ، لیب سیفٹی لیولز 1 to 3، سیفٹی سائنس اینڈ سیمبلز، بیسک فائر سیفٹی اینڈ ایمرجنسی رسپانس، انسیڈنٹ ہینڈلنگ اینڈ رپورٹنگ، اور بھی بہت سے ٹاپکس ہیں جن کا نالج آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن کیونکہ ہم صرف کلینکل لیب سے ریلیٹڈ ٹاپکس کور کر رہے ہیں، اس لیے بی ایس ایل کو سکپ کریں گے۔ اس کے بعد سیفٹی سائنس اینڈ سیمبلز کو شارٹ ویڈیوز میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیسک فائر سیفٹی اور ایمرجنسی رسپانس پلس انسیڈنٹ ہینڈلنگ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہوتی تو بہت کم ہیں، لیکن ان کے ہونے کی وجوہات بہت زیادہ ہو سکتی، اور ہر وجہ کو کور کرنے کے لیے ایک الگ میتھڈ ہے، اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے، اور اگر ان سب پہ ویڈیوز بنائی جائے تو ایک ٹاپک پہ 60 منٹس پلس کی ویڈیو بن سکتی۔ اس کے باوجود پریکٹیکل میں وہ ویڈیوز آپ کے زیادہ کام نہیں آئیں گی، کیونکہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو موسٹلی انسان کے وساں خطا ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے پراپر ٹریننگ ریکوائرڈ ہے۔ جب آپ کسی بھی ادارے میں کام کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو ٹریننگ دینا اس ادارے کی ذمہ داری ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس مجھے فورس کر رہے تھے کہ پری انالیٹیکل سے سٹارٹ کرنا چاہیے، یعنی ڈائریکٹ ورک فلو سے۔ دیکھیں، اس کی مثال میں یوں سمجھاؤں گا، جیسے آپ کو گاڑی چلانی سکھا دی جائے، لیکن آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے سیٹ بیلٹ کا استعمال اور دوسروں کی سیفٹی کے لیے بریکس کا استعمال نہ بتایا جائے۔ اب تک کی ویڈیوز میں ہم یہ دونوں سیکھ چکے ہیں کہ خود کو کیسے سیف رکھنا ہے اور ماحول اور دوسرے لوگوں کو کیسے انفیکشن سے بچانا ہے۔ لیب ڈپارٹمنٹس کی ویڈیو میں ہم نے ہر لیب ڈپارٹمنٹ کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ کون سا ڈپارٹمنٹ باڈی کے کون سے کمپوننٹس یا سسٹمز پر فوکسڈ ہے۔ اس کے بعد پی پی ای میں ہم نے دیکھا کہ ہم خود کو انفیکشن سے کیسے بچائیں گے۔ پی پی ای کے جو کامن ایررز ہیں وہ ویڈیوز میں آپ کو بتا دیے گئے ہیں۔ کچھ باتیں جو اب تک میں نے آبزرو کی ہیں، ان میں سے لیب کوٹ پہن لینا لیکن بٹن کھلے چھوڑ دینا، کام ختم کرنے کے بعد بھی گلوز پہن کر گھومتے رہنا، موبائل یوز کرنا، گلوز اتارنے کے بعد ہینڈ واش نہیں کرتے، سم ٹائم سیمپل ٹیوب یا کوئی ریجنٹ منہ سے کھول لیتے ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہیں جو لیب میں اوائڈ کرنی چاہیے۔ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر ہنسی مذاق کرنا، ورکنگ ٹیبل پر موبائل رکھنا یا ایلبو کے سہارے ورکنگ ٹیبل پر کھڑے ہونا، خاص طور پر اسٹوڈنٹس بغیر پرمیشن کے اور بلا ضرورت ڈفرینٹ چیزوں کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، اس بات سے بے خبر کہ وہ انفیکٹڈ ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ ورکنگ ٹیبل پر موجود ٹیکنیشین یا ٹیکنالوجسٹ کو اچانک سے ڈرانا، اچانک سے کوئی چیز ٹیبل پر زور سے پھینکنا، آپ کے لیے یہ ایک عام سی بات ہو سکتی ہے، لیکن جو بندہ کام کر رہا ہے وہ خود پر گھبرا کر کوئی کیمیکل، بلڈ یا فلوئڈ گرا سکتا ہے۔ اس کے بعد پینسل سے مسلسل ٹک ٹک کی آواز جنریٹ کرنا یا پینسل ٹیبل پر مارنا، چیئر یا اپنے شوز سے آوازیں نکلوانا۔ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن جو بندہ انالائزرز پر کام کر رہا ہوتا ہے موسٹلی وہ انالائزرز کی آواز آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کی طرف سے پیدا کیا گیا یہ شور اس سے نہ صرف اریٹیٹ کرتا ہے بلکہ انالائزرز کے ایررز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے میں دشواری پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ تیز پرفیوم نہ لگائیں لیب میں، کیونکہ اگر کہیں الیکٹرک شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو پرفیوم کی تیز فریگرنس کی وجہ سے کیبل جلنے کی سمیل محسوس نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جب ٹیکنیشین یا ٹیکنالوجسٹ جو بھی بندہ کام کر رہا ہے اسے کام کے دوران سوال یا بات نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر کوئی بڑی مسٹیک کر دے۔ اس کے بعد لیب میں یوز ہونے والی سیزر سے اپنے کپڑے کا دھاگا کاٹنا یا نیلز کاٹنا، اس کی مثال تو میں یوں دوں گا جیسے آ بیل مجھے مار۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے ویسٹ مینجمنٹ کی اور سپل کٹ کی، تو شارپ کنٹینر کو ری یوز نہ کریں،
اور کبھی بھی ایسڈ اور بیسز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کوئی نیو ورکر یا اسٹوڈنٹ ہرگز نہ کرے. یہ بہت ڈینجرس ہوتے ہیں اور اس کے لیے بھی پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو. ہم نے اب تک لیب کے ڈپارٹمنٹس بھی جان لیے, خود کی حفاظت کے لیے PPE بھی سیکھ لیا, اور جو ہمارے کام کرنے سے ویسٹ جنریٹ ہوگا اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ بھی ہو گیا. اب ہم بڑھیں گے لیب ورک فلو کی جانب. تب تک کے لیے اجازت دیں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.